بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جس زندگی میں ہم اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے، اس زندگی میں پھر ہم اپنے لیے بھی وقت نہیں نکال پاتے۔ بظاہر ہم شاید ایک اچھی روٹین فالو کر رہے ہوں، ڈائٹ، ایکسرسائز، سکن کیئر، لیکن روح کے لیے وقت نہیں نکلتا۔ ہر وہ راستہ جو اللہ کی طرف نہیں جاتا، وہ پھر کسی بھی طرف نہیں جاتا۔ آپ کی زندگی میں جو بھی چیز چل رہی ہو، اس فیز تک آپ کو اللہ تعالیٰ لایا ہے، آپ خود نہیں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ مشکلیں بھی ڈالی اور آسانیاں بھی، تاکہ آپ شکر اور صبر دونوں سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی پلان ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کو باریک سا راستہ بنایا ہے، جس پہ بڑی احتیاط سے چلنا ہے۔ گر بھی سکتے ہیں اور دائیں بائیں نظر آنے والے خوشنما موڑ ہمیں اٹریکٹ بھی کریں گے۔ اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا کی محبت کوئی بذات خود بری چیز نہیں ہے، کیونکہ اس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اپنوں کے ہاتھوں زخم صرف آج ہم نہیں کھاتے۔ یہ تو ازل سے سنت رہی کہ زیادہ تر انسان اپنوں سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ جب آزمائش بری لگنے لگے تو اپنے لیے اپنے سے پہلے دین والوں کی آزمائش کو یاد کریں، پھر ہمت آنے لگتی ہے۔ ناظرین، نعمت ہے اللہ کا دین، نعمت ہے اللہ کا قرآن، نعمت ہے آسمانوں سے اتارا گیا علم، نعمت ہے دل کا سکون۔ یہ سب نعمت ہے۔ یہ جس کو دنیا میں مل گیا، اس کو سمجھو سارے زمانے کی خیر مل گئی۔ اس کے دل کو سکون آ گیا، کیونکہ اس کے راستے آسان ہو گئے۔ کس راستے پہ چلنا ہے، اس کا انتخاب بھی آسان ہو گیا۔ کیونکہ قرآن صرف اس کے دل پہ نہیں اترتا جس کے پاس الفاظ کے معنی اور گہرائی کا علم ہوتا ہے۔ قرآن صرف اس کے دل پر اترتا ہے جو اس کے احکامات کو مانتا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے روز پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ مہینے میں ایک بار جوش میں کھول کے چند آنسو بہا کے واپس رکھ دینے کی کتاب نہیں ہے۔ یہ ہر روز پڑھی جانے والی کتاب ہے، خوشی میں، ناخوشی میں، آسانی اور تکلیف میں۔ اس کو ہر حال میں پڑھنا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ سے نفرت نہیں کرتا۔ اللہ نے آپ کو بنایا ہے، وہ آپ کی کمزوری سے آگاہ ہے۔ اسے معلوم ہے کہ آپ نے بار بار پھسلنا ہے۔ سب پھسلتے ہیں، بار بار پھسلتے ہیں، لیکن اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کو احساس ہو جاتا ہے۔ وہ بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار پلٹ کر قرآن کی محفل میں آتے ہیں۔ ہمارا ہر وہ دن جو قرآن کے ساتھ گزرے، وہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ جب بھی دو راستوں کا انتخاب ہو، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی حفاظت وہی راستہ کرے گا جو اللہ کے ساتھ جڑا ہے۔ جب بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے کا دل بہت چاہ رہا ہو، تو یاد رکھیں، اگر آپ اس غلط کام کو کر ڈالیں گے تو آپ اللہ کی حفاظت سے نکل جائیں گے، آپ اللہ کی پناہ سے نکل جائیں گے۔ انسان کا نور قرآن ہے، یہ انسان کے دل کے ہر مرض کی دوا ہے۔ اسی میں سکون ہے، اسی میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے علاوہ کسی شے میں سکون نہیں رکھا۔ سب عارضی ہے، سب کھوکھلا ہے۔ حجرہ انسان کی چار دیواری ہوتا ہے جس کے اندر وہ ریلیکس کرتا ہے۔ یہ ایک طرح سے انسانی شخصیت کی حدود ہیں۔ ہمیں ان حدود کو روندنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کسی سے اس کی پرسنل لائف کے بارے میں خریدنا نہیں چاہیے، نہ کسی سے اتنے سوال پوچھنے چاہیے کہ وہ غیر آرام دہ محسوس کرے۔ لوگوں کو ان کے کمفرٹ زون سے نکال کر ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے بارے میں جھگڑنے والے شخص کے پاس تین چیزوں کی کمی ہوتی ہے: علم، ہدایت اور کتاب روشن۔ کتاب منیر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، ایک روشن کتاب جو آپ کو علم اور ہدایت دیتی ہے۔ جب تک اس کتاب سے رشتہ نہیں بنائیں گے، اللہ کی مصلحتوں کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ناظرین، شکر گزاری ایک ایٹیٹیوڈ ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ صرف اس کا نام نہیں ہے کہ جو ملا ہے اس پہ ہم شکر گزار رہیں، نہیں، بلکہ شکر گزاری وہ آنکھ رکھنے کا نام ہے جو وہ دیکھ سکے جو ابھی نہیں ملا، لیکن کبھی تو ملے گا، اور وہ چیز نہ ہوتے ہوئے بھی ایسا دل کانے اور خوش رہتا ہے۔ شکر گزاری وہ ہے جو اللہ کے بندے ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی چیز ملی ہے یا ان سے کوئی چیز چھین لی گئی، وہ اپنے رویے سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے یہ دکھاتے ہیں کہ وہ شکر گزار بندے ہیں۔ وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔
اس دنیا میں جو بھی اپنی روح کی فکر نہیں کرتا وہ اپنی ساری فکریں اپنے ظاہر کو بہتر بنانے میں لگاتا ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا ہر وقت کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم نماز پڑھیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم قرآن پاک پڑھیں، وہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب دل کے اندر کچھ اور بھر چکا ہوتا ہے۔ دل میں سیاہی بھریں گے، گندگی اور غلاظت بھریں گے تو دل کو نظر آنا بند ہو جائے گا۔ آپ اپنے دل کو نور سے بھریں گے، اپنے دل کو پاک کریں گے تو آپ کے دل کو سب نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا دل نماز میں بھی لگے گا، آپ کا دل قرآن پاک میں بھی لگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خوب جاننے والا ہے، تو جناب ہم سب اپنے آپ کو خوب جاننے والے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارا وہ کون سا ایک ایسا گناہ ہے جو ہمارے قرآن اور نماز کے درمیان آ جاتا ہے۔ اب ہمیں اپنی وہ برائیاں اچھے سے معلوم ہوتی ہیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہمیشہ آ جاتی ہیں، تو ہم اپنے ان گناہوں کو سکپ کریں، اپنے ان گناہوں سے توبہ کریں اور ایک ایک کر کے ان کو چھوڑیں، تو ہماری اسی ٹائم اسی وقت سے ہی ہجرت شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی ہم اس چیز کو سوچتے ہیں کہ ہم یہ گناہ اب نہیں کریں گے تو ہماری اس گناہ سے ہجرت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں جو بھی اپنی روح کی فکر نہیں کرتا وہ اپنی ساری فکریں اپنے ظاہر کو بہتر بنانے میں لگاتا ہے۔ جو روح کی فکر کرتا ہے وہ دونوں کو بہتر بناتا ہے، ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سچ بولو گے تو رسوائی سے بچ جاؤ گے تو ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ پاکیزگی اختیار کریں تو میں آپ کو کامیاب کروں گا تو وہ درست کہتا ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جھوٹ اور حرام تعلقات آپ کو رسوائی کے قریب لے جائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ آپ جتنے ہیلے بہانے کر لیں، جتنے خود کو ترجیحات دے دیں، جو وہ کہتا ہے وہی ہوگا۔ سوچیں ہمیں چند سال ملے ہیں اس دنیا میں، بس یہ ایک تھوڑا سا عرصہ اگر ہم اپنے رب کی مرضی کے مطابق جی لیں، ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں اور اپنے رب کا کہا مان لیں، اس کی رضا میں راضی ہو جائیں، تو آگے ساری عمر کی آسانی ہے۔ آپ جب اس دنیا میں بھیجے گئے تھے تو آپ کے لیے اللہ نے ہدایت بھی بھیجی تھی، رسول اور کتابیں، آپ کی گائیڈنس بک آپ کا قرآن ہے۔ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے کہ اس انسان کو اس دنیا میں کیسے فنکشن کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا۔ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے کہ اس انسان کو اس دنیا میں کیسے فنکشن کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا۔ اللہ نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں پچھلی قوموں کے تباہ کن حالات بتا کر یہ ساتھ تنبیہ بھی کی ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا جو ہمیں نہیں کرنا، اور ہمیں اس دنیا میں کس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے۔ قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے۔ تو اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ آپ کا رب ہے، وہ جو آپ کا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ اگر کسی کے سامنے آپ نے جھکنا ہے تو وہ وہی ہے، اگر کسی سے مدد مانگنی ہے تو وہ وہی ہے، اگر اپنی زندگی کے فیصلے کسی کو سامنے رکھ کے لینے ہیں تو وہ وہی ہے، اگر کسی کی رضا آپ کو ہمیشہ چاہیے ہے تو وہ وہی رب ہے۔ جب ہم نعمت کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں مال و دولت، اولاد آتی ہے، خوشیاں اور آسانیاں آتی ہیں، وہ بھی نعمتیں ہیں لیکن وہ آزمائشیں زیادہ ہیں۔ اصل نعمت ایمان کی دولت ہے، کیونکہ ناظرین ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں فتنے ہر طرف ہیں، اور کبھی ہم ان فتنوں کے آگے ہار مان لیتے ہیں اور کبھی ان سے پیچھا چھڑا لیتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں خود کو فکس کرنے کی شروعات کہیں سے تو کرنی ہے۔ اللہ کی محبت میں آگے بڑھنا ہے، علم پر عمل کرنا ہے، تو اس ماحول میں نہ جائیں جہاں گناہ ہوتے ہیں۔ مومن بھی ایک انسان ہے، مگر جب اس کو گناہ کا خیال آتا ہے تو وہ اس کو استغفار کر کے ایسے جھٹکتا ہے کہ دوبارہ اس راستے کی طرف جاتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کو ہماری وہ نیکیاں پسند آتی ہیں جو کم ہوں مگر مسلسل کرتے رہیں۔ اللہ کی محبت کو پریورٹی دینا شروع کریں، اللہ کی محبت کو انجوائے کرنا شروع کر دیں، اللہ کی فرما برداری کو ٹاپ پریورٹی پر لے کر آئیں۔ سچائی پر قائم ہونا لازم ہے، سچائی نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نیکیاں عادت بنے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، چھوٹا جھوٹ ہو یا بڑا جھوٹ ہو مت بولیں۔ سچ پر قائم رہنے سے اللہ نیکیوں میں دوڑاتا ہے، پھر انسان ایک کے بعد دوسری تیسری نیکی کرتے چلا جاتا ہے۔
مومن سب سے پہلے اللہ کی محبت میں اپنی اصلاح کی طرف آتا ہے۔ مومن اس دن کی تیاری میں لگ جاتا ہے جس دن اس کی اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ اگر نماز سے باہر کی زندگی رب پر فوکسڈ ہوتی ہے، اگر نظروں، زبان اور کان کی حفاظت انسان کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی نماز میں خشوع و خضوع آ جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سب کام نہیں کریں گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ وضو کرنے کے بعد جائے نماز پر جاتے ہی ایمان کا سوئچ آن ہو جائے۔ اللہ سے محبت کرنے والا دل ہر وقت اللہ سے مدد مانگتا رہتا ہے ان سارے مسائل کے حل کے لیے جو اس کی زندگی میں آئے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑنے کی طرف ہیں۔ اگر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو ایک ایک کر کے گناہوں کو چھوڑتے جائیں۔ اپنے اندر ایک احساس پیدا کریں، بار بار خود کو یاد دلائیں کہ آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں، فرعون غرق ہو جاتے ہیں، سمندروں میں سے راستے نکل آتے ہیں، نجات مل جایا کرتی ہے۔ اہم یہ ہے کہ ہم اس امتحان سے کیسے نکلیں، پاس ہو کے یا فیل ہو کے۔ خود کو ٹریک پر رکھیں اور یہ سفر شکر سے شروع ہوگا، ماضی میں اپنے اوپر ہوئے انعامات کو یاد کرنے سے اور ان کے لیے زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے۔ امتحان آئیں گے لیکن مدد بھی آئے گی، اور ہر دفعہ ایسے آئے گی مدد کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پر پیار آئے گا۔ ہر دفعہ اللہ کی مدد آپ کو رلائے گی اور آپ کو حیران بھی کرے گی۔ بس بھولنا نہیں ہے، اپنی زندگی کے ایام اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ وہ بڑے دن جب اللہ کی بڑی مدد آئی تھی، ہر روز اس کا شکر ادا کرنا ہے، اس کی قدر کرنی ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آج سے ایک نماز کی عادت ڈالیں اور ہر ہفتے ایک نماز ایڈ کریں۔ اگر ساری پڑھتے ہیں اور فجر یا عشاء نہیں پڑھتے تو ایک اور کام کریں، جو 3 نمازیں آپ پڑھتے ہیں ان میں سنت اور نوافل پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ ان نمازوں کو بہتر بنائیں یہاں تک کہ وہ آپ پہ اتنی آسان ہو جائیں، پھر اگلے ہفتے فجر یا عشاء کو ایڈ کریں۔ اس طرح کرنے سے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ 5 ٹائم کی نماز ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بد نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے، روح کا انسانیت سے خالی ہونا ہے۔ کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی، نفسیاتی طور پر اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کی بجائے یا تسلی دینے کی بجائے چپ چاپ اپنے کندھے سے سر رکھ کر رونے دے، نہ کچھ پوچھے نہ ہی کچھ بولے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن آپ کا دوست ہے۔ یہ ہر روز آپ کی زندگی میں ہونے والے موجودہ مسئلے کا حل آپ کو بتاتا ہے، ایسے کہ آپ کے ساتھ بیٹھے آپ جیسا سبق پڑھنے والے کو ہی نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا، کیونکہ اس کو اس کے اپنے مسئلے کا حل مل رہا ہوتا ہے۔ قرآن ہر ایک کا دوست ہے۔ اگر آپ ذمہ دار مسلمان ہیں تو آپ اپنی نماز کی حفاظت کریں گے۔ آپ کو سونا جاگنا نماز کے لحاظ سے پلان کرنا ہوگا۔ آپ حاضر دماغ رہیں گے، وقت کا احساس کریں گے، آپ کسی ایسے ناپاک کام میں نہیں پڑیں گے جس سے نماز متاثر ہو۔ ہم نے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خوشی پاتے ہیں کہ ہم اللہ کے احکامات سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو فکس کرنا ہے آج سے، یہی اللہ کی ہدایت ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول کی حدیث کے اوپر اپنی بات رکھیں گے تو آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ آپ نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے بڑے فیصلے نہیں لینے، آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے فیصلے لینے ہیں۔ اور آپ کی زندگی کا کوئی ایسا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت موجود نہ ہو، یا ان کی کوئی نصیحت حدیث کی صورت میں موجود نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہر معاملے کو کور کرتی ہے۔
غیبت سے پرہیز کیسا جا رہا ہے ناظرین؟ پھسل جاتے ہیں نا بار بار، سالوں کی عادتیں دنوں میں نہیں جاتی نا، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے، عادت بنانی ہے آپ نے۔ کچھ ہفتے لگیں گے، کچھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن پھر غیبت سے دل بیزار اور بھاری ہو جائے گا۔ ناظرین، 2-3 دن قرآن سب پڑھ لیتے ہیں، پھر وہ چھوٹ جاتا ہے۔ کیونکہ قرآن اپنا ایک حکم انسان کو دیتا ہے، اور اگر وہ مانتا ہے تب بھی اسے اگلا حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان نے صرف حکم وصول نہیں کرنا بلکہ اسے قبول بھی کرنا ہے۔ جب انسان ایک کے بعد ایک حکم پڑھنے کے باوجود اس کو قبول نہ کرے تو قرآن اس کو مزید اپنے احکامات نہیں سناتا، اور جو لوگ آیات پہ نہیں سنبھلتے ان کے لیے عذاب آتا ہے، جیسا کہ پہلو پہ آیا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت گناہ گار لوگ تھے، وہ ہم جیسے نہیں تھے، وہ ایک دم مکمل ایول تھے، ان کے جذبات احساسات نہیں تھے، وہ پتھر دل تھے، اس لیے ان کی بستیاں ملیاں میٹ ہو گئی۔ لیکن وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، وہ بھی روتے تھے، وہ بھی پریشان ہوتے تھے، ان کو بھی روزگار کے مسئلے تھے، ان کے بھی گھروں میں مسئلے تھے، کچھ ان میں بچے تھے، کچھ بوڑھے تھے۔ لیکن جب عذاب آتا ہے تو سب کو لپیٹ میں لے لیتا ہے، کیونکہ ان سب نے نافرمانی کی ہوتی ہے، وہ سب اللہ کے نافرمان تھے۔ غیبت چھوڑنا زندگی کو آسان بناتا ہے یا آپ کو بہادر بناتا ہے؟ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ خوف سے۔ ہم غیبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کسی کے سامنے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ ہم ڈرپوک ہوتے ہیں تو یہ کام کرتے ہیں۔ کیا آپ اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں؟ وہ جو آپ کا سب سے بڑا مددگار تھا دنیا میں، وہ جو آپ کو ایسے جانتا ہے جیسے کوئی نہیں جانتا، وہ جو ہر اس رات آپ کے ساتھ تھا جب دوسرا کوئی نہیں تھا، وہ جو آپ کے آنسوؤں کا گواہ ہے، وہ جو آپ کی ہر تکلیف کا دیکھ رہا ہے، وہ جس کو آپ کے سارے مسئلوں اور آپ کی ساری مشقت کا احساس ہے، وہیں تو ہے قدردان۔ وہ آپ کی طرف مدد بھیجتا ہے، وہ خود آسمان سے نہیں اترتا، نہ وہ فرشتے اتار کے واضح مدد بھیجتا ہے، اس کی مدد ڈھکی چھپی ہوتی ہے۔ کوئی بھی انسان آتا ہے مدد کرنے، کبھی حالات بدل جاتے ہیں، کبھی کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی کہیں سے رزق آ جاتا ہے، کبھی ایک دم سے آپ کا دشمن آپ سے نظر ہٹا کے کہیں اور مصروف ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی مدد ہے جو خاموشی سے کی جاتی ہے۔ جو شکر کرتا ہے اس کو زیادہ دیا جاتا ہے، جو مسئلے حل کرنے پر شکر کرے گا اس کے مزید مسئلے حل ہوں گے، جو چھوٹے مسئلے حل ہونے پر شکر کرے گا اس کے بڑے مسئلے حل ہوں گے، جو پرانے مسئلے حل ہونے پر شکر کرے گا اس کے نئے مسئلے حل ہوں گے، اور جو ناشکری کرتا ہے یعنی شکر نہیں کرتا، اللہ اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور اس کی نعمت کو زوال آ جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ مسئلے حل ہونے پہ شکر نہیں کرے گا تو مسئلوں کا انبار لگتا جائے گا۔ بطور ایمان والے مسلمان ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ہم نے اپنی مرضی کو ان کی مرضی کے تابع کرنا ہے، ہمیں بھلے جو پسند ہو، ہمارا دل جس طرح کی منمانی کرنا چاہے۔ ہم نے اپنے سر کو جھکانا سیکھنا ہے، کیونکہ یہ غلامی کیوں، یہ بندگی کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے۔ ہم اس کی مرضی سے دنیا میں آئے تھے اور اسی کی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے آنے کی چھوٹ دے رکھی ہے، لیکن اوپر نیچے کا راستہ بند ہے۔ اوپر اور نیچے سے شیطان انسان پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اوپر ہے دعا کا راستہ اور نیچے سے سجدے کا راستہ۔ یہ راستے انسان کے لیے کھلے ہیں، اگر وہ خود ان کو بند کر لے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ نے یہ دو راستے انسان کے لیے کھولے ہوئے ہیں۔ ناظرین، زندگی استاد ہے اور ہم شاگرد، ہم یہاں سیکھنے آئے ہیں۔ نہ ہمارا کوئی انسان اپنا ہے، نہ اس دنیا کا مال و دولت، سب فانی ہے اور آخر میں ہم اکیلے ہی ہوں گے۔ اہم صرف یہی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زندگی کی چوائسیز اور ہمارے اعمال ہمارے حق میں گواہی دیں، نہ کہ ہمارے خلاف۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ کے ندامت کے ڈپریشن میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کو آپ سے یہ مقصود ہے کہ آپ ہر دفعہ غلطی کر کے اس کے پاس واپس آ جائیں،
کیونکہ پناہ اسی کے پاس سے ملتی ہے۔ روز رات سونے سے قبل آخری خیال اپنے رب کا ہونا چاہیے۔ آج کے ہمارے اعمال نے ہمارے اور اس کے درمیان فاصلہ کم کیا یا بڑھایا؟ آج میں نے اپنے رب کو خوش کیا یا اس کی الٹ کیا؟ کیا میرا رب راضی ہے؟ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو کیا میں اپنے رب کا سامنا کر سکوں گی؟ یہ سارے خیالات رات سونے سے قبل آپ کو ضرور آنے چاہیے، اور ہر انسان کو اپنا احتساب ضرور کرنا چاہیے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آج کی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔